اگر تم ایسا نہیں کرو گے اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا. انسان کی ناراضگی سے اللہ کی ناراضگی جڑی ہوتی تو ہم سارے جہنم میں جا رہے ہوتے، کیونکہ ایک دن آج آپ کے پیرنٹس ناراض ہیں، اس کا مطلب اللہ ناراض ہے. کل آپ پیرنٹ ہوگے، آپ ناراض ہوگے تو آپ کا بچہ جہنم میں جائے گا. تو ہم پوری نسلوں کو جہنم میں بھیج دیتے ہیں. پیرنٹس کہتے ہیں کہ تم میری بات نہیں مانو گے تو اللہ ناراض ہوگا، یعنی یہ رشتہ قبول کر لو ورنہ اللہ ناراض ہوگا، یا یہ والی جاب کر لو وہ والی جاب مت کرنا ورنہ اللہ ناراض ہوگا، کیونکہ میری رضا میں اللہ کی رضا ہے. رائٹ؟ ان معاملات میں پیرنٹس نے جو اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جوڑا ہوا ہے نا، یہ میرے نزدیک شرک کی ایک قسم ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ یا تو پرفیکٹ مسلم ہیں یا آپ جہنم میں جائیں گے سیدھا. سو واٹس دا بیلنس؟ لوگوں سے مت ڈرا کرو، لوگوں کا لحاظ نہ کیا کرو، میرا لحاظ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. انڈیا اور پاکستان میں لوگوں کو عربی پڑھنا آتی ہے پر سمجھ نہیں آتی. جب تک وہ آپ کے اندر ایک پیاس نہیں ڈیولپ ہوگی نا، تب تک آپ عربی پڑھنا اگر کل بھی شروع کر دو پرسوں چھوڑ دو گے، 3 دن پڑھو گے پھر کوئٹ کر دو. اس پیاس کو بڑھانے کے لیے پہلے آپ کو قرآن کے ساتھ ٹائم گزارنا پڑے گا تاکہ آپ کو احساس تو آپ کیا چیز ہے جس سے آپ محروم ہو رہے ہو. استاد، اللہ کے 99 نیمز میں سے یا اللہ کے ناموں میں سے ایسا کون سا نام ہے جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ رب سب سے قریب ہے. اس نام کے اندر جو ہمارا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی پوری بنیاد اس کے اندر ہے. اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو باقی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے وہ اسی نام کی تشریح کر رہے ہیں. اس کی ذات اللہ ہے، لیکن اس کی پہلی صفت میرے نزدیک جس کے تحت اس کی ربوبیت سے ہی آپ اس کی رحمت سمجھ آئے گی، اس کی مغفرت سمجھ آئے گی. کیونکہ اگر آپ صرف سمجھے جیسے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رائٹ، لیکن اس کی معافی اپنے بندے کے لیے ہے، یعنی وہ رب کے ناطے معاف کر رہا ہے، رحمت رب کے ناطے رحم کر رہا ہے. جب آپ رب کا لفظ آگے سے نکال دیتے ہو تو پھر آپ کہتے ہو اللہ مجھ پہ رحم کیوں نہیں کر رہا، یعنی آپ انٹائٹل ہو جاتے ہو کہ میرا بھی حق ہے کوئی، رائٹ. آپ کے دماغ سے یہ بات چلی جاتی ہے کہ وہ رب ہے. پھر جب وہ لحاظ چلا جاتا ہے تو پھر آپ عبد ہو وہ بھی چلا جاتا ہے. رب. سو استاد، ایک پرفیکٹ مسلم کی ایک امیج بنا دی گئی ہے اینڈ اینی ون ہو ڈزنٹ فٹ دیٹ مولڈ اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اینڈ آلسو ایک ریلیجس سپیریورٹی لوگوں میں دیکھی جاتی ہے، جو اگر تھوڑا سا بھی دین پریکٹس کرنے لگ جاتے ہیں وہ اوروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں. سو بیسکلی دا کانسیپٹ از لائک کہ آپ یا تو پرفیکٹ مسلم ہیں یا آپ جہنم میں جائیں گے سیدھا. سو واٹس دا بیلنس؟ مجھے ہر ایکسٹریم کے 2 اپوزٹ اینڈس نظر آتے. ایک ایکسٹریم ہے کہ اگر آپ کا حلیہ ایسا نہیں ہے تو آپ جہنمی ہو یا آپ پہ کوئی خامی ہے، یہ ہوا، رائٹ. دوسری طرف اس کا ایک اوور ری ایکشن کیا ہوا ہے کہ جی میں یہ چیزیں تو نہیں کرتا جو یہ اچھے مسلمان کرتے ہیں، لیکن ڈونٹ جج می، اب میرے دل میں اللہ کا ایمان ہے، اور ہو آر یو ٹو ٹیل می وٹ اسلام از، میرا اپنا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور یعنی ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام کی پابندی کرتے ہیں، اس کے حساب سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی بنیاد پر ہم لوگوں سے بہتر ہیں. دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ لوگ اپنے آپ کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں، میں مر جاؤں گا ان کی طرح نہیں لگوں گا، اور پھر بھی میں مسلمان، بلکہ میں ان سے بھی اچھا مسلمان ہوں. یعنی ان میں جو ایروگنس ہے، جو اس کی ریئیکشن میں لوگ نکلتے ہیں نا، وہ بھی ان میں بھی وہی والی ایروگنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، درمیانی راستہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کسی کی تعریف یا کسی کی تنقید، کسی کا کرٹیسزم، جب تک آپ کے اسلام پر کسی کی تعریف یا کسی کی کرٹیسزم سے اثر ہوتا رہے گا نا، تو وہ اسلام اصل میں آپ کا نہیں ہے، لوگوں کے کامنٹس کا ہے. وہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے، آپ کا تعلق لوگوں سے اور سوسائٹی سے. اگر کوئی کہے کہ بھائی میں نے لڑکی مجھے ملی تھی ایک دفعہ، کہتی میں نے حجاب میں پہنتی تھی، میں نہیں پہنتی اب. میں نے کہا کیوں نہیں پہنتی؟ کہتی میری ماں نے مجھے بہت فورس کر کے پہنایا تھا، تو اب مجھے برا لگتا ہے حجاب کو دیکھ کے، مجھے چڑ آ جاتی ہے. تو میں نے کہا تمہارا حجاب سے تعلق اللہ کے ساتھ اس کا کوئی ناطہ نہیں ہے، اس کا تعلق صرف تمہاری ماں کے ساتھ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تم جب تک تمام مخلوق کو علیحدہ نہ کر دو اپنے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے، کسی کو اچھا لگے نہ لگے، وہ کہے گی اگر میں ابھی پہنوں گی تو میری ماں کو لگے گا کہ وہ جیت گئی، رائٹ. تبھی بھی تمہارے دماغ میں جب تم پہن رہی ہو تو تمہارے دماغ میں اللہ نہیں ہے، تمہاری ماں ہے. اس کے پوائنٹس نہ بن جائیں. میں اس کو ماں کو نہیں جیتنے دوں گی اپنی، اس نے بہت تنگ کیا تھا مجھے، رائٹ. یعنی آپ کے سارے دماغ میں ایک ری ایکشن چل رہا ہے، اور آپ کے دماغ میں لوگ زیادہ ہیں. تو یہ جو اویئرنیس ہے نا لوگوں کی، لا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرا کرو،
لوگوں کا لحاظ نہ کیا کرو, میرا لحاظ کیا کرو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, رائٹ. تو یہ ایک ڈسکنیکشن ہوتی ہے جو آپ کو ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. اور یہ جو کیونکہ آپ جو ینگر جنریشن ہے وہ سوشل میڈیا میں ہر طرف سے کرٹیسزم, کامنٹس, اور اسی کو وہ دیکھتے رہتے ہیں, کسی نے کیا کہا, کسی نے کیا کہا. جتنا آپ اس کو دیکھو گے اتنا وزن زیادہ ہے آپ کی زندگی میں ان چیزوں کا. یہ جو لوگوں کی باتیں ہیں نا, جو تعریف ہے اور جو تنقید ہے, میں اپنے بارے میں ہی کہتا ہوں, کسی اور کے بارے میں نہیں کہتا. مجھے کوئی برا بلا کہتے تو کہتا رہے, میری کوئی تعریف کرتا ہے تو کرتا رہے. نہ اس کی تعریف سے میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے, نہ اس کی بےزتی کرنے سے میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. میری زندگی میں کچھ خاص لوگ ہیں جن بھی میں اتنا اعتماد کرتا ہوں, اتنا ٹرسٹ کرتا ہوں, جب وہ مجھے کہیں گے تم کچھ غلط کر رہے ہو یا تم کچھ صحیح کر رہے ہو, تو اس کا مجھ پہ اصل میں اثر ہوتا ہے. جو باقی سارے ہیں نا, ان کی تعریف بھی یا ان کی تنقید بھی برابر ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہے میرے اوپر, کیونکہ اس کی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ مجھے اصل میں جانتے نہیں ہیں. تو آپ لوگ جب باہر کے لوگ جو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں, آپ کی اسٹرگلس کیا ہیں, آپ کی انٹینشنس کیا ہیں, وہ آپ پر ججمنٹ کر رہے ہیں, آپ کو خواہ سر درد دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس کا صرف ایک ہی معنی ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے رشتے کے ساتھ اور رشتوں کو بھی خواہ جوڑا ہوا ہے, وہ الگ کرنے پڑیں گے. اسی کو اخلاص کہتے ہیں اصل میں. اور لوگوں کو اپنی اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ ڈکٹیٹ نہ کرنے دی جائے, اس میں ان کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کوئی دیکھ رہا ہی نہیں دیکھ رہا, اس سے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ میں کسی اور کے لیے تھوڑی پڑھ رہا ہوں, میں اپنے رب کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہی چیز اب ہر معاملے میں اسلام کے, صرف نماز میں نہیں, ہر معاملے میں. کسی اور کے لیے کیوں کر رہا ہوں؟ لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم, لا یخافون فی اللہ لومۃ, قرآن میں بھی ہے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. وہ کوئی نہ کوئی تنقید کرتا رہے, اس سے وہ ڈرتے ہی نہیں. Very well said. انڈیا اور پاکستان میں لوگوں کو عربی پڑھنا آتی ہے پر سمجھ نہیں آتی. یہ ہمارا ایک پورا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہی ہے بچپن سے لے کے. سو موسٹ آف us are now in our 20s, 30s, 40s and we are nowhere. تو کہاں سے ہم شروع کر سکتے ہیں قرآن کو سمجھنا, پڑھنا, یا عربی کو سمجھنا اور پڑھنا, کہ ایٹ لیسٹ اپنی لائف میں ہم کچھ تو علم حاصل کر لیں؟ میرے نزدیک عربی پڑھنا جو ہے وہ دوسرا درجہ ہے. عربی کے مشکل کام ہے, محنت کا کام ہے. اس کے لیے آپ کو پہلے ایک بہت سیریس قوت ارادہ, انٹینشن, موٹیویشن ہونی چاہیے. وہ کہاں سے آئے گی؟ پہلے میں کہتا ہوں کہ اگر انسان قرآن پڑھنا شروع کر دے, قرآن کے لیکچر سننا شروع کر دے, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کر دے, اور اتنا پڑھے اور اتنا سمجھنے کی کوشش کرے عربی کے بغیر, کہ اس کے اندر ایک تڑپ سی آ جائے کہ یہ مجھے بغیر کسی ترجمے کے یا بغیر کسی کے سمجھانے کے مجھے خود سمجھ. جب تک وہ آپ کے اندر ایک پیاس نہیں ڈیولپ ہوگی نا, تب تک آپ عربی پڑھنا اگر کل بھی شروع کر دو, پرسوں چھوڑ دو گے, 3 دن پڑھو گے پھر کوئٹ کر دو. اس پیاس کو بڑھانے کے لیے پہلے آپ کو قرآن کے ساتھ ٹائم گزارنا پڑے گا, تاکہ آپ کو احساس تو آپ کیا چیز ہے جس سے آپ محروم ہو رہے ہو. رائٹ, ابھی تو احساس ہی نہیں ہے کہ what are we missing, right? تو وہ پہلے ہیں, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میرے نزدیک اس کا تعلق بھی ٹائم مینجمنٹ سے ہے. اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے عربی پڑھنی شروع کر دی, پھر میں نے چھوڑ دیا, آپ بتائیں میں کیا کروں. میں نے کہا میں آپ کو کبھی نہیں بتاؤں گا آپ کیا کریں, ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر آپ نے چھوڑ دی تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ نے کیوں چھوڑی, میں کیوں بتاؤں. میں نے کبھی کسی سے جا کے کیوں نہیں کہا کہ میں نے چھوڑ دی, آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں, پلیز مجھے موٹیویٹ کر دیں. اگر میں نے اپنے آپ کو ایکسکیوز نہیں دی, میں تمہیں کیوں دوں. حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی میں ایمان نہیں ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے اسے پسند ہو. رائٹ, مجھے اپنے لیے کیا پسند ہے, نو ایکسکیوزز. تو میں تمہارے لیے ایکسکیوزز کیوں پسند کروں. میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا میں جا کے کسی کو پلیز مجھے موٹیویٹ کر دیں تاکہ میں پڑھ لوں. میں نے زندگی میں کبھی خیال نہیں آیا میرا مجھے کہ میں کسی سے جا کے اس طرح کہوں. تو یہ تو ایک بہت کمزور پرسنالٹی کی علامت ہے کہ میں جا کے, جب تک آپ میرے دل میں ایک آگ نہیں لگائیں گے وہ آگ لگے گی نہیں. یار تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی روح ڈالی ہے, وہ کوئی کمزور چیز ہے, اس کی بےزتی, اس کی توہین کر رہے ہو. تو جب تک انسان کو اپنی قدر نہ ہونا, تو وہ باہر سے کہیں کوئی آ کے میری مدد کر دے, اور یہ بے بسی والا جو پورا ہم نے ایک سین بنایا ہوا ہے, اس کا میں پوری طرح انکار کرتا ہوں. آپ بالکل کیپیبل ہو, آپ کے اندر ڈسپلن بھی ہے, ڈٹرمنیشن بھی ہے, ایبلٹی, ساری چیزیں ہیں. بس آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہو کہ آپ بالکل بے بس ہو, یا آپ سست ہو, آپ یہ ہے وہ. یہ جھوٹ آپ اپنے آپ سے تو بول سکتے ہو, اللہ سے نہیں بول سکو گے قیامت کے دن.